بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، بہت ساری خبریں یوں تو ہر جگہ پہ سوشل میڈیا ہو، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ پرنٹ میڈیا ہو، وہ پرنٹ میڈیا کی افادیت وہ چونکہ نہیں رہی اس لیے کہ وہ 24 گھنٹے کے بعد آنا، لیکن پڑھنا بہرحال چاہیے۔ پرنٹ میڈیا سے آج بھی انکار ممکن نہیں ہے، لیکن تیزی چونکہ آ گئی کہ اب مجھے اپنے ٹائم سلاٹ کا بھی انتظار نہیں ہے، اور کوئی ادارہ ہے یا نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ مخاطب ہو سکتا ہوں، آپ کے سامنے آ سکتا ہوں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں، کوئی خبر دے سکتا ہوں، آپ کے احساسات کی ترجمانی کر سکتا ہوں، مسائل کے حل کی طرف انگلیاں اٹھا سکتا ہوں اور کسی کی پگڑی اچھلنے سے روک سکتا ہوں، عیبوں پہ پردے ڈال سکتا ہوں، اور آپ کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس سطح تک نہیں جانا، لیکن جب ہم جاتے ہیں کسی کی ماں بہن بیٹی تک اور معاملات تک اور مخبریاں تک، مجھے یاد آ رہے ہیں حافظ حسین احمد جب محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت تھی نا، اور فاروق لغاری صدر مملکت تھے، تب ٹی وی چینلز اس طرح سے نہیں تھے، پی ٹی وی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، تو تب اخبار ہی تھے۔ اور جب یہ کہا گیا نا کہ میں نے کہا حافظ صاحب حکومت، اس نے کہا نہیں، چند دنوں کی مہمان ہے۔ فاروق لغاری پیپلز پارٹی کے اہم رکن تھے، اور اس کے بعد صدر مملکت کے عہدے پہ فائز تھے پیپلز پارٹی کی جانب سے، محترمہ بینظیر بھٹو کی جانب سے، وہ وزیر اعظم تھیں۔ لیکن حافظ حسین احمد صاحب نے مجھے فرمایا، اسلام آباد میں بیٹھ کے بات چیت ہوئی جو صفحہ اول پہ شائع بھی ہوئی، کہ فاروق لغاری میں غلام اسحاق خان کی روح پرواز کر رہی ہے، اور ایوان صدر میں غلام اسحاق خان کی روح پرواز کر رہی ہے۔ جب معاملہ کسی کے بیڈ روم اور واش رومز تک نگرانی پہ اور تصویروں پہ چلا جائے گا تو معاملات بہت بگڑ جائیں گے۔ حافظ صاحب کو اللہ سلامت رکھے، کوئٹہ میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے۔ تو ایسی چیزیں پہلے تو انتظار ہوتا تھا، سمجھی جاتی تھی، 24 گھنٹے بعد ایڈٹ۔ اب تو میں خود جو بھی کہہ رہا ہوں، مجھے خود ایڈیٹر کا رول کردار ادا کرنا ہے ساتھ ساتھ۔ لہذا ایشو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جتنی جلدی چیزیں آمنے سامنے آ رہی ہیں، اور اس پہ رائے ہر ایک کا بنیادی حق ہے، آپ کا بھی میرا بھی۔ میرا یہ ہے کہ میں 30 سال اس دشت کی سیاحی میں گزارنے کے بعد، بال سفید کر کے رنگنے کے بعد، اور آپ سے مخاطب ہونے کے بعد یہی کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی فور شیور خبروں میں ہمیں معیار بھی سامنے رکھنا ہے، اور اپنی اس سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بات یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ جب ہر چیز دم زم 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 زوم ان زوم آؤٹ سب کچھ ہو رہی ہے، اور اس میں اپنے اپنے تجزیے اور تبصرے بھی ہو رہے ہیں، تو اس ساری صورتحال میں کس طرح ممکن ہے کہ ہم اس چیز کا دامن نہ چھوڑیں جو ہمیں بہتری کی جانب، پازیٹیوٹی کی جانب لے کے جاتی ہے، اور میڈیا کا یہ کردار بھی ہے۔ بات کرتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ہو گئیں، ایک ویڈیو میں یہ بھی میں نے کہہ دیا کہ کس طرح، کیسے، کیوں کر چیف آف آرمی سٹاف کی ملاقات ہوتی ہے جب پارلیمانی رہنماؤں سے، تو اس میں قومی سلامتی کے ایشوز بھی آتے ہیں، وہ کس قدر خفیہ ہوتے ہیں، اور اس پہ گفتگو کرنا، نٹ بولڈ کس دینا، رنگ پسٹن پنڈی ٹا ٹا پیں پیں، اور سب کچھ جھنڈا جی تک ہم ہوتے ہیں، فٹافٹ آرمی کے گیٹ گنواتے ہیں ہمیں سیاستدان جب۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی اپنی صورتحال کیا ہے۔ آج رہبر کمیٹی کا اجلاس تھا، اکرم درانی جو اس کے سربراہ ہیں، اور ان کی رہائش گاہ پہ ہوتا ہے عام طور پہ، اور ضیافت بھی ہوتی ہے، اور میڈیا والوں کو بھی کچھ بیٹھنے کی جگہ مل جاتی ہے وہاں پہ، بہرحال اچھے لیول پہ کچھ میزبانی ہو جاتی ہے کہ چھاؤں میں بیٹھ جائیں، پانی بھی مل جاتا ہے، کبھی کبھار ہو جاتی ہے اونچ نیچ، کیونکہ ہم بھی تو بڑی تعداد میں کیمرہ مین بھی اور کیبل والے بھی اور رپورٹر بھی اور ٹیکنیشینز بھی ہم موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ رہبر کمیٹی کے اجلاس میں آج یہ ہوا کہ یہ عام طور پہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو نیا اتحاد ایک بن رہا ہے، اور پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس پلیٹ فارم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا نام آ رہا ہے، اگرچہ مختلف جماعتوں میں تحفظات تھوڑے تھوڑے ہلکے موجود ہیں کہ کیوں، ہم کیوں نہیں، ان کی پارلیمانی اسٹرینتھ کیا ہے، کتنی نشستیں ہیں، کیا مسائل ہے، اور پھر وہ یوں کر کے ایک ایسے بیانیہ کو لے کے چل رہے ہیں جو پختونخوا سے لے کے اور سندھ کے اندرون تک پتہ ہے پیپلز پارٹی کو بھی کہ مولانا وہاں پہ بھی بندے کر لیتے ہیں اور نکال لیتے ہیں، اور اس میں مولانا فضل الرحمان ڈیفینیٹلی نو ڈاؤٹ کہ ماضی میں جتنے بھی ایسے اتحاد بنے ان میں شریک کار رہے، وہ ایم آر ڈی ہو، وہ اے آر ڈی ہو، وہ کوئی بھی ایسی تحریک ہو جمہوریت سے وابستہ، اس میں مولانا فضل الرحمان رہے ہیں، اور وہ کئی ایسے اتحاد جیسے ایم ایم اے، متحدہ مجلس عمل، جس کو بہت سارے نام دیے جاتے تھے، ملا ملٹری اتحاد بھی کہا جاتا تھا، اب وہ پتہ نہیں کیوں بند ہو گئے ہیں کہنا سارے، کیا وجہ ہے؟ مولانا دور ہو گئے ہیں یا
کوئی ایشو ہے اس پہ پھر تفصیلی بات کریں گے. لیکن جب ہم نام دے دیتے ہیں اور انگلش اخبار میں MMA ملا ملٹری اتحاد کالم لکھے جا رہے ہیں, ٹویٹس کیے جا رہے ہیں, باتیں کی جا رہی ہیں, وہی ملا ملٹری اتحاد کے جو سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان, انہیں یہ PDM کا سربراہ بنایا جا رہا ہے. آج رہبر کمیٹی کے اجلاس میں جہاں یہ طے ہونا تھا کہ سیکرٹری جنرل کون ہوگا, عہدے کس طرح تقسیم ہوں گے, کس کس کو کیا ملے گا اور کون بنے گا عہدے دار, اس پہ گفتگو ہونا تھی. پیپلز پارٹی کے بھی جید اور سینئر رہنما فخر جناب فرت اللہ بابر اور ساتھ جناب نیئر بخاری, ادھر سے احسن اقبال اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور اکرم درانی تھے, حافظ عبدالکریم تھے, رانا محمد شفیق خان تھے, مختلف جماعتوں کی جانب سے رہبر کمیٹی کے اجلاس میں وہاں یہ کوئی طے نہیں ہو سکا کہ کون ہوگا, کیونکہ اگر اس اعتبار سے جو میری بعض اراکین سے بات ہوئی ہے 2-3 حوالوں سے, تو اس میں یہ تھا کہ اپوزیشن میں سب سے بڑی پارلیمانی جماعت پھر کون سی ہے, وہ مسلم لیگ نون ہے. تو خیال کیا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی جماعت سے مولانا کے بعد مرکزی عہدہ دیا جائے, جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی چونکہ اس حوالے سے جدوجہد, اس حوالے سے وہ MRD ہو, وہ ARD ہو, محترمہ بے نظیر بھٹو ہو, اور وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہو اور ہر تحریک میں آگے آگے رہنا ہو اور ان کے ساتھ رہنا ہو. نواب عبداللہ نصر اللہ مرحوم ہو, ایک دفعہ طارق القاضی بھی ہوا کرتے تھے, کبھی یہ بھی پوچھیں گے پیپلز پارٹی والوں سے. لیکن یہ ہے کہ کیا اس میں پیپلز پارٹی کی جدوجہد کو دیکھا جائے جمہوری اعتبار سے, تو تب ان سے ہونا چاہیے. تو آج بڑے خوبصورت انداز میں یہ فرت اللہ بابر صاحب نے اور نیئر بخاری صاحب نے, سابق چیئرمین سینٹ نیئر بخاری صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں جی, اس پہ میرا خیال ہے سربراہ ہی طے کر لیں آپس میں تو اچھی بات ہے, رہبر کمیٹی نے ذرا سائڈ سے کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آج ہی طے کر لیا جاتا یا اس پہ مشاورے شروع ہو جاتی اور اگر ہما بیٹھنا ہوتا مسلم لیگ نون کے ہی کسی رہنما کے سر, تو پھر وہ چیز نہیں رہتی, وہ اسپیس نہیں رہنا تھا معاملات کو چھیڑنے کا اور بات چیت کرنے کا. تو یہ آج کا سب سے بڑا مرحلہ رہا کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ سربراہ بیٹھ کے آپس میں یہ طے کر لے تو زیادہ بہتر ہے, جس پہ سب نے خوش آئند کہا. اندروں اندری وانگدہ رہندا پانی درد ہے آتی تھا کہ کس کس کو کیا ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں ہو سکا اور وہ سربراہان اب فیصلہ کریں گے. پھر اس کے بعد یہ مرحلہ تھا کہ جو احتجاجی تحریک کے جلسہ ہائے عام ہیں ان میں کون کون سی قیادت ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی ساری قیادت کو پھر ہونا چاہیے اگر یونٹی ہے اپوزیشن میں, اور اگر وہ الائنس ہے یا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں وہ موومنٹ ہے, جس میں سارے بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں, جو باہر بیٹھے ہیں وہ حکم دے رہے ہیں, جو اندر بیٹھے ہیں, اندر سے مراد گھر میں ہی, لیکن جو اندر بھی ہیں ملک کے, وہ زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں, جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ اب جلسے ہوں گے, تو اس میں ساری قیادت کو ہونا چاہیے, سربراہان کو ہونا چاہیے. اب اس میں یہ آج کے اجلاس میں یہ چیز بھی سامنے آئی کہ جناب والا اگر تحریک چلانی ہے, اگر جلسہ ہائے عام کرنے ہیں, اگر شہر شہر نگر نگر جانا ہے, ہاتھوں کی زنجیر بنانی ہے, پکڑ کے دکھانے ہیں, یوں کر کے دکھانے ہیں, اب موومنٹ کے بھی عہدے دار ہی بننا ہے, کی لفظ ہے ملاقاتوں میں کچھ ملا ہے, اگر ملتا ہے سانو ہی دسو. لہذا چاہیے یہ کہ اپنی لائن لینتھ اس کو واضح کیا جائے. آپ کے ایشوز کیا ہیں, کیا آپ کے ایشوز میں جیلوں سے باہر آنا ہے, کیا آپ کے ایشوز میں مقدمات کا خاتمہ ہے, کیا آپ کے ایشوز میں اپنے سارے ٹیکس فری معاملات کو ہی زندہ رکھنا ہے. اگر یہ سارے معاملات بھی ہیں تو پھر میری گل کون کرے گا؟ میاں صاحب, مولانا, حضرت جی, بلاول صاحب کی میری بات کون کرے گا؟ آپ KPK میں جاتے ہیں, ANP عوامی پارٹی ہے, اس کے سینیٹر نہیں آتے. کہانی کیا ہے؟ آئندہ کہانیاں روک لیں گے. اس لیے ادھر اگر آپ نے قوت صرف کرنی ہے تو اگر مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے تو معاف کیجیے گا, یہ عوام پھر کسی پہ بھی دوبارہ سے ونس اگین یہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے باہمی اعتماد کو بڑھائے اور اللہ کرے کہ ملک کی خدمت سارے مل کے کر لیں. کہو آمین رب دے واسطے. کیونکہ بہت معاملات ایسے ہیں کہ اگر عہدے داروں پہ اجلاس ہی ختم ہو رہے ہیں اور رہبر کمیٹی کے جو ہے ہی رہبر, اس کے اجلاس بھی اسی بات پہ ختم ہو رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کر لیں گے کس کو عہدے دار ہونا چاہیے. اگر اس لیول کی باتیں ہو رہی, مزہ نہیں آیا, سچی جو بات ہے. لہٰذا ہم مجموعی طور پہ جو زوال کا شکار ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں پاکستان کا سوچنے کی توفیق دے. نیکسٹ ویڈیو میں یہ بھی بات کریں گے اور کریں گے ضرور کہ اگر یہ پروپیگنڈا ہے
کہ سانحہ موٹر وے کے پیچھے کوئی سازش تھی اور وہ بے نقاب ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہے کہ مریم نواز مبینہ طور پہ پیچھے ہیں اور یہ جھوٹ ہے اور یہ سچ ہے اور فرانس ہے اور گرے لسٹ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے ڈیفینیٹلی کہ اگر یہ سچ ہے تو یہ جرم کتنا بڑا ہے، اور اگر یہ سچ نہیں ہے تو تب بھی جرم بہرحال جرم ہے، اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے چوتھا ستون۔